صفحہ نمبر 229، صفحہ نمبر 229، سورہ الرعد آیت نمبر 31، سورہ الرعد آیت نمبر 31۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو، اور اگر، ان، واقعی، قرآن ایسا ہوتا، سجرت، چلائے جاتے، بہل جبالو، اس کے ساتھ پہاڑ، او قطیت، یا کاٹ دی جاتی، بہل ارض، ساتھ اس کے زمین کو، او کلم، یا کلام کیا جاتا، بہل موتا، اس کے ساتھ مردوں سے، بلکہ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے حکم ہے یا سب کام ہے، جمیعہ، سب کے سب۔ افلم، کیا پس نہیں، یا اصل الذین، یا یہی اصل الذین، اطمینان، کیا نہیں اطمینان پکڑا، الذین، ان لوگوں نے، آمنو، جو ایمان لائے، یا ابھی تک نہیں، یا مایوس ہوئے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ، یہ کہ اگر یشاء اللہ، چاہتا اللہ تعالیٰ، لہدا، ضرور ہدایت دیتا، الناس، لوگوں کو، جمیعہ، سب کو، ولا یزال، اور ہمیشہ، الذین، وہ لوگ جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم، پہنچے گی ان کو، بما، بسبب اس کے، صنعوا، جو انہوں نے کیا، قاریۃ، سخت عذاب، او تحل، یا اتاری جائے گی، قریبا، من دارہم، ان کے گھروں کے نزدیک، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتیہ، آ جائے گا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا، نہیں، یخلف المیعاد، خلاف کرتا وعدے کے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا، برسل، رسولوں کے ساتھ، من قبلک، آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ، بس ہم نے مہلت دی، میں نے مہلت دی، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ، پس کیسا، کانا تھا، عقاب، میرا پکڑنا، یا ان کا انجام۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ جو دل کی ایک خاص پیاس ہوتی ہے، جو کس طرح بجھتی ہے، وہ دل مطمئن کیسے ہوتا ہے، اس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا قرآن پاک کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ انسان کا جو دل ہے، یہ اس کو مطمئن کرتے ہیں، یہ اس کی پیاس اس سے بجھتی ہے، ان سے بجھتی ہے۔ جیسے مچھلیاں سمندر کے اندر، ان کو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، پرندوں کو ہوا کے اندر سکون ملتا ہے، درندوں کو جنگل کے اندر سکون، اطمینان ملتا ہے۔ ایسے ہی جو پیاس ہے دل کی، اس کا جو بجھتی ہے، جو سکون ملتا ہے، وہ اللہ کے دین کے اندر ملتا ہے، اللہ کی یاد کے اندر ملتا ہے، اور یہ جو اللہ کی یاد ہے، یہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور یہی انسان کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ چلائے جاتا اس کے ساتھ پہاڑ۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے، آپ ہمیں اپنے دین کی دعوت دیتے ہو، اپنے دین طرف بلاتے ہو، جس کی طرف ہم ہیں اس کی تو نفی کرتے ہو، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے،
ہماری کچھ شرائط ہیں وہ آپ مان لو تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ شرائط کیا بتائی؟ وہ کہنے لگے یہ جو مکہ ہے یہ تنگ آبادی ہے، پہاڑ نزدیک ہیں، تم ایسا کرو کہ ان پہاڑوں کو بستی سے ذرا دور لے کر چلے جاؤ، اور یہاں پر ایک سرسبز اور سبزہ نکل آئے، کھیتی باڑی کا ہو، یہاں سے چشمے نکل آئیں، اور پہاڑوں کو ذرا دور لے جاؤ۔ تم یہ کام کر سکتے ہو کیونکہ تم نے ہی کہا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو پہاڑ جھومتے تھے، تم تو اسے افضل کہتے ہو کہ تمہارا مرتبہ ان سے افضل ہے، تو آپ پہاڑوں کے سے کو دور لے جاؤ، اور جو ہوا ہے اس کو مسخر کر دو ہمارے لیے، ہم اس کے اوپر بیٹھیں، ہوا ہم کو لے کر جائے یمن کی طرف، شام کی طرف، ہم وہاں سے خرید و فروخت کریں اور صبح آ جائیں، شام کو واپس آ جائیں، کیونکہ تم تو کہتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اور آپ تم کہتے ہو تم ان سے افضل ہو۔ اور جیسے یہ مردے ہیں، جیسے ہمارا جد امجد اکسی، اس کو زندہ کر دو، تم کہتے ہو عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیوں سے کلام کیا، تو ہم اس سے پوچھ لیں کہ تمہارا دین سچا ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، تو تم اگر یہ کام کر دو نا تو پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے، ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا، تو ان کی بات کے وقت یہ قرآن پاک کی آیت اتری ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور جو آگے نا افلم یَأْسِ الَّذِینَ، کیا ابھی تک ان کے دلوں نے قرار نہیں پکڑا، مومنوں کے دلوں نے، کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو، یہ مسلمان کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی، چلو اللہ تعالیٰ معجزات جو مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں اللہ دکھا دیں تاکہ یہ ایمان لے کر آ جائیں، اور جو ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں کے ذریعے سے وہ دور ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے، یہ اپنا مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا یہ جو قرآن پاک ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے یا زمین کو کاٹ دیا جائے کہ زمین سے چشمے نکل آئیں، یا جیسے وہ کہتے ہیں کاٹنے کا مطلب ہے انسان سفر جلدی طے کر لے، یا او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جائیں، قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، قرآن کا مقصد ہے وہ ہے ہی نا، ہم نے وہی کی ہے، یہ اس کا مقصد ہے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینا، ہدایت کی طرف بلانا، اپنے اللہ کا تعارف کرانا، اور جس مقصد انسان دنیا کے اندر آیا ہے اس کو بتانا، اور آگے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کی خبریں دینا۔ قرآن تو اس لیے آیا ہے، اور تم یہ کیا چیزیں لے کر بیٹھ گئے ہو، تم نے کیا مطالبے کرنے شروع کر دیے ہیں، تم نے تمہاری اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے، پوری زندگی تم موعظے طلب کرنے شروع کر دی ہیں۔ اگر تمہیں موعظے طلب کرنے ہیں تو دیکھو نا اللہ کے نبی کی زندگی، آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ موعظہ کم تھا؟ اتنا چاند اللہ کے نبی کے ہاتھ سے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ موعظہ کم تھا کہ کنکریاں آپ کے سامنے بول پڑی، یہ موعظہ تھا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ موعظہ جب یہ دیکھنے کے باوجود یہ موعظہ کم تھا کہ آپ مسجد حرام سے آپ کو لیا گیا، مسجد اقصی کی طرف گئے، وہاں سے آپ آسمان دنیا پر گئے، اور شام صبح کے اب رات کو واپس آ گئے، اور آگسار کو جنت دوزخ کے بارے میں بتا دیے، موعظہ کم تھا؟ اور اللہ کے نبی کی ذات تمہارے سامنے موعظہ ہے کہ آپ نہ پڑھے ہیں نہ آپ لکھے ہیں۔ اللہ جب آپ کو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر آپ نے کہا علی وہ بسم اللہ الرحمن کو کاٹ دو، یا محمد رسول اس کو کاٹ دو، تو وہ کہنے لگے آسف میں نہیں کاٹ سکتا، ہمیں علی مجھے بتاؤ وہ کہاں پر لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، بتایا گیا یہاں پر لکھا ہے۔ یعنی یہ موعظہ کم ہے کہ آپ نہ پڑھے نہ لکھے، لیکن ایسی کتاب اور ایسے الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں کہ اس کا کوئی مقابل ہے ہی نہیں۔ وہ جو سننے والے کہتے تھے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، جو سنتے تھے سورہ کوثر جب لٹکائی گئی وہ ان کے ادب تھا، جو وہ اپنا اس وقت کا جو شعر و شاعری تھی ان کا جو اپنا وصف تھا اہل مکہ کا، اس کے لیے وہ اپنا سال بعد وہ کیا کرتے تھے مناظر، اپنا جو بھی اپنا اس میں کیا کرتے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، جس نے جو شاندار بات کہنی ہوتی وہ کہتا تھا، لکھتا تھا، تو اس کو لٹکایا جاتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر۔ جب سورہ کوثر لٹکائی گی وہ کہنے لگے ایسی ایسی کتاب ہی کوئی نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ موعظہ تھوڑا ہے، تم موعظے طلب کرتے ہو اللہ کے نبی سے کہیں اور کے موعظہ یہ لے کر آئیں، یہ ساری باتیں بتانے کے باوجود اس کے باوجود یہ موعظے طلب کرتے ہیں۔ بل للہ
الامر جمیعا، بلکہ سارے کا سارا جو معاملے ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سارے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے معجزہ دکھانا، یہ رب میرا جب چاہے اللہ تعالیٰ کہ جب میں چاہوں، جب میرا دل کرے میں معجزہ دکھا سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ افلم یاس الذین آمنوا، تو ییأس الذین آمنوا، تو پس کیا نہیں اطمینان پکڑا ان لوگوں مومن جو ان کے دلوں نے کہ اگر اللہ چاہتا، یہ معجزہ طلب کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو بغیر معجزے کے، حتیٰ کیا نام اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر بغیر معجزے کے اللہ چاہتا ان کو ہدایت دیتا، سب ہدایت پکڑ لیتے۔ اگر اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے ہدایت نہیں حاصل کی، تو پھر انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کرنی، چاہے پہاڑ چلا دیے جائیں، چاہے زمین کاٹ دی جائے، چاہے مردے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، انہوں نے پھر بھی آپ کی بات نہیں ماننی۔ اسی لیے تو فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جنہوں نے ماننی تھی، جیسے ابو بکر صدیق، وہ کہا کہ آپ واقعہ سنا رہے تھے بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا، تو انہوں نے پوچھا، وہ گائے کے اوپر بیٹھا، وہ آدمی جا رہا تھا، گائے بول پڑی کہ میں تو سواری کے لیے نہیں بنی، میں تو ہل جوتنے کے لیے بیل کے تو بنا ہوں۔ تو وہ گائے بولی، وہ اپنا مشرکین مکہ رکھو جی، نبی کہتا ہے گائے بولی۔ ابو بکر سے کہا گیا کہ تیرا نبی کہتا ہے گائے بولی، کہا اگر میرے نبی نے کہا گائے بولی تو گائے بولی۔ وہ ایسا معاملہ تھا، جنہوں نے مانا تھا مان لیا، اور آپ نے بشارتیں دی عمر فاروق کو۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی ازواج آپ کے پاس تھی، آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی خرچ کے معاملے کے اندر، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو جھگڑا کے خرچ کے اندر جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، تو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر۔ تو آپ کی بیویاں اندر کی طرف بھاگی، عمر فاروق اندر آئے تو اللہ کے نبی ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھے، مسکراتا ہی رکھے۔ تو کہا ابو بکر عمر فاروق کہ تمہاری کیا بات ہے کہ میری بیویاں مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، جب تمہاری آواز سنی اندر بھاگ گئی۔ کہا یا رسول اللہ، ان کا تو زیادہ حق یہ تھا کہ وہ آپ سے ڈرتی، وہ مجھ سے ڈرتی ہیں، وہ میرے سے ڈرنے لگی، اور میں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا حق تو تم اللہ کے نبی سے ڈرتی، تم مجھ سے ڈرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تم تو بڑے سخت مزاج ہو، تم بڑے اکھڑ ہو، اور تمہارا اللہ کے نبی کا کیا مقابلہ؟ وہ تو ملنسار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مسکرائی جا رہے تھے۔ آپ فرمایا عمر کی وہ فرمایا عمر تیرا وہ مقام ہے تو جس گلی میں سے گزرتا ہے شیطان اب رستہ بدل لیتا ہے، فرمایا تیرے سائے سے شیطان ڈرتا ہے۔ یعنی اب یہ بشار جنہوں نے ماننا تھا، اللہ کے نبی ان کو بشارتیں دی کہ یہ لوگ ہیں ماننے والے، جنہوں نے مان لیا، اور ان کو جنہوں نے مانا ان کا یہ عزت ہے، یہ مقام ہے۔ اللہ فرمایا اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا ان کا ہم نے حال پڑھا، کیا حل ہوا مکہ کے اندر، جنگ غزوہ بدر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ بما ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ، اور ہمیشہ جو کافر ہے ان کو پہنچتا رہے گا سخت عذاب۔ دیکھا ہم نے جیسے پہنچا غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اور جو یہود کے 3 قبائل تھے ان کو قتل کر دیا گیا، وہ عذاب ان کو پہنچا۔ او تحل قریبا من دارہم، یا اتارا جائے گا ان کے گھروں کے نزدیک۔ کیا اتارا جائے گا؟ یعنی جیسے صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا ادھر کہ ان کے گھروں کے نزدیک صبح صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو کافروں کو ضلالت ان کے حصے کے اندر آئی، اور وہ جو اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا تھا وہ ان کے خلاف گیا۔ یا اس کے اندر تحلو اس کے اندر کیا ہے؟ بشارت ہے، جیسے سورہ بلد کے اندر ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ ان کے گھروں کے نزدیک اترے گئے، یعنی آپ مکہ فتح کر لیں گے۔ بشارت دی گئی اللہ کے نبی کو، تحلو اپنا مکہ کے اندر بشارت دی گئی۔ اور اس وقت کیا حال تھا مسلمانوں تھا، مسلمان غلام تھے، مارے کھا رہے تھے، لیکن بشارت دی گئی اللہ کے نبی کو۔ یہی چیزیں تھیں، وہ کہتے تھے تم بار بار تمہارا قرآن کیا کہتا ہے کہ تم اپنا اترو گے فتح یاب ہو جاؤ گے، لیکن تمہارا حال دیکھو، تمہارا مقام دیکھو۔ وہی ذکر تحلو، ہل کہتے ہیں گرہ کو کھولنا، اس کے ضد ہے عقد، گرہ کو باندھنا۔ جیسے نا ارباب حل و عقد لفظ بولا جاتا ہے، یعنی یہ چیز ہے۔ اس طرح حلال و حرام کا لفظ جاتا ہے، حرام ہوتا ہے کسی چیز کو باندھ دینا، منع کرنا کسی چیز کے اندر، اور حلال ہوتا ہے
کسی اس حرام چیز کو کھول دینا وہی ہے ہل کے آپ اتریں گے اور آپ ان کے جو اپنا مکہ ہے اس کو آپ فتح کر لیں گے اور ان کو ذلیل و رسوا کریں گے حتیٰ یاتی وعد اللہ یہاں تک اللہ کا وعدہ آ جائے گا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کا. یہ بڑی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ اللہ نے پیچھے وعدہ کیا مسلمانوں سے پیچھے ہم نے پڑھا تمہارے لیے کیا وعدہ ہے جنت کا وعدہ ہے تم میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو تمہیں جنت ملے گی تمہیں راحت ملے گی تمہیں سکون ملے گا دنیا کے اندر آخرت کے اندر میری رضامندی ملے گی. کافروں سے کہا گیا تم میری بات نہیں مانو گے عذاب ملے گا دنیا کے اندر رسوا ہوگے اور آخرت میں میری پکڑ میں آ جاؤ گے. اللہ نے وعدہ کیا دونوں سے اور اس کے اوپر ایک اور وعدہ کر لیا ان اللہ لا یخلف المیعاد تیرا رب وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ کتنی بڑی شان ہے میرے رب کی کہ وعدہ بھی کیا اور پھر وعدے کے اوپر وعدہ کر لیا کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے تیرا رب اس کے خلاف نہیں کرے گا. بشارتیں دی اس کے اندر بشارتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہم اللہ اپنی رحمت کرے ہم سب کے اوپر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جو مسلمانوں سے اللہ نے وعدے کیا ہے نیک لوگوں سے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو اور اگر ایسا ہوتا ان تو یقیناً قرآن ہی ایسی کتاب ہے سیرت بہ الجبال چلا دیے جائیں اس کے ساتھ پہاڑ او قطعت بہ الارض یا کاٹ دی جائے اس کے ساتھ زمین او کلم بہ الموتى یا کلام کیا جائے اس کے ساتھ مردوں سے بل للہ الامر جمیعا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر قسم کا اختیار اللہ کے پاس ہے. افلم ییأس الذین آمنوا کیا بس نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ یشاء اللہ یہ کہ اگر چاہے اللہ تعالیٰ لہدی الناس جمیعا وہ تمام لوگوں کو ہدایت دے ولا یزال الذین کفروا اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تصیبہم پہنچتی رہے گی ان کو بما صنعوا جو انہوں نے کام کیے قاریعۃ سخت مصیبت او تحل یا اترتی رہے گی قریبا من دارہم ان کے گھروں کے قریب یعنی ان کے گھروں کے قریب مصیبتیں اترتی رہیں گی یا ان کے گرد و پیش مصیبتیں آتی رہیں گی یہاں تک کہ یأتی وعد اللہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد وعدے کے خلاف نہیں کرتا.